تو مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ جو ہے وہ شکست کھا جائے گا معاذ اللہ. یعنی اس کا شکست کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں وہ بزدلی اختیار کر جائیں گے اور جنگ سے دستبردار ہو جائیں گے، ہینڈز اپ ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا اب کل 3 حصے ہیں فوج کے، ایک حصہ تو شکست کھا گیا. فرمایا تیسرا حصہ جو تھا دوسرے نمبر پر، پوری فوج میں سے تیسرا حصہ فرمایا وہ سارے شہید ہو جائیں گے، اور وہ اس وقت روئے زمین کے افضل الشہداء ہوں گے. اب اس پورے لشکر میں سے تیسرا حصہ بچ گیا، ایک حصہ تو بزدلی اختیار کر گیا، دوسرا حصہ شہید ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، جو تیسرا حصہ بچا ہے اللہ اسے فتح عطا فرما دے گا. تو یہ فتح بھی پائیں گے اور مال غنیمت بھی ان کو ملے گا. یعنی وہ مقابلے میں جتنی فوجیں اکٹھی تھیں، یورپ کی، امریکہ کی، سب کچھ وہ مارے جائیں گے، ان کا مال غنیمت اس فوج کے تیسرے حصے کو ملے گا، اور یہ اس وقت کے افضل مجاہدین ہوں گے. اب اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفتتنون ابدا، انہیں دنیا کی کوئی پاور گمراہ نہیں کر سکے گی. یعنی دجال بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اتنے پکے ہوں گے یہ. تو یہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر یہ قسطنطینیہ کی طرف آئیں گے اور ترکی کو فتح کریں گے. ترکی پر مسلط جو غیر مسلم فوجی ہوں گے ان کو ہٹائیں گے، اور پھر اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکانے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے. اذ صاح فیہم الشیطان، کہ شیطان زور سے اعلان کر دے گا. کیا اعلان کرے گا؟ شیطان کہے گا کہ ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح دجال. تو شیطانی اعلان ہوگا کہ پیچھے تمہارے گھروں میں تو دجال آ گیا ہے اور تم ادھر مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہو. یہ جب وہ آواز گونجے گی تو اس کا مطلب ہوگا ان کو ڈرانا اور ان کو گھبراہٹ میں لانا. تو اس بنیاد پر یہ سارے سب کچھ وہاں چھوڑ کے اپنے گھروں کی طرف چلیں گے. وَذَلِكَ بَاطِلٌ، سرکار نے پہلے فرمایا کہ یہ اعلان جھوٹا ہوگا. یعنی جو شیطان دجال کے نکلنے کا اعلان کر رہا ہوگا یہ اعلان جھوٹا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت قسطنطینیہ یعنی استنبول اور ترکیہ سے واپس وہ فوجیں شام میں آ جائیں گی تو اس وقت دجال نکلے گا. تو اس طرح یعنی صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے لحاظ سے اور جو آخری وقائع ہیں بالیقین ان کی طرف امت کی رہنمائی کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیتم بے مدینہ، صحابہ تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جانب منہا فی البر، اس کی ایک جانب خشکی میں ہے، و جانب منہا فی البحر، اور اس کی ایک جانب بحر میں ہے، سمندر میں ہے. قالو نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں ایسے شہر کو. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس شہر پر بنی اسحاق جو ہیں 70,000 کی تعداد میں حملہ نہیں کریں گے. فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، فرمایا اس شہر پر جب مسلم فوج حملہ کرے گی نہ تلوار چلانے کی ضرورت پڑے گی نہ تیر مارنے کی ضرورت پڑے گی. کیا ہوگا؟ فرمایا جب لشکر پہنچے گا
قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی فوج وہاں پہنچ کر یہ نعرہ بلند کرے گی کوئی اسلحہ استعمال کرنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فیسقط احد جانبیہا، تو اس شہر کا ایک حصہ وہ سر تسلیم خم کر لیں گے، ہینڈز اپ ہو جائیں گے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اب راوی کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں کہ وہ جو بحر کی جانب ہے وہ پہلے آئے گا یا جو بر کی جانب ہے وہ پہلے آئے گا۔ ثم یقولون الثانیہ، پھر دوبارہ مسلم فوج نعرہ لگائے گی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پھر دوسری جانب بھی وہ بھی ساکت ہو جائے گی، یعنی سکوت مطلب یہ ہے کہ اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے، اپنی حکومت چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کے زیر نگی ہو جائیں گے۔ ثم یقولون الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرما اس کے ساتھ ہی اس شہر کے درمیان میں مسلمانوں کے لیے جگہ بن جائے گی، اور اس شہر کے اندر ہی مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہوں گے کہ پیچھے سے دجال کا خروج ہوگا اور یہ سب کچھ چھوڑ کے پھر دجال کی طرف واپس لوٹیں گے۔ یعنی اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جہتوں سے یہ صورتحال بیان کی اور امت مسلمہ پر یہ واضح کیا کہ کبھی بھی جہاد کینسل نہیں ہوگا، حالات بدلیں گے، مختلف صورتحال پیدا ہوتی رہے گی، اور یہاں تک کہ یہ جو بالکل سب سے آخری سٹیپ ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اس میں جو ترمذی میں بالکل وقت بھی ذکر کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس میں ٹائم کتنا لگے گا، سرکار فرماتے ہیں الملحمۃ الکبریٰ وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال فی 7 اشہر، یہ سارے بڑے کام یعنی وہ بڑی جنگ اور استنبول کی فتح اور دجال کا نکلنا، یہ ساری کاروائی 7 مہینے میں مکمل ہو جائے گی۔ وہ بڑی جنگ اور ترکیہ کا قبضہ اور خروج دجال، یعنی اس سارے کام کے اندر 7 مہینے لگیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ بالآخر مسلمانوں کی خلافت بیت المقدس میں منتقل ہو جائے گی، نہ دارالحکومت مکہ مکرمہ ہوگا، نہ دارالحکومت مدینہ منورہ ہوگا، اور نہ کوفہ ہوگا جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قائم کیا، بلکہ مسلمانوں کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں وہ حدیث شریف جو کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی ان سے گفتگو کی، اور وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں سرکار نے فرمایا اذا رأیت الخلافۃ قد نازلت الارض المقدسہ، ان سے سرکار گفتگو فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اتنا تھا ان سے کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سر پہ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور حدیث میں پہلے بہت کچھ مستقبل کے لحاظ سے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خلافت بیت المقدس میں چلی گئی ہے فقد دنت الزلازل، پھر وہ جو بڑے زلزلے آئیں گے قیامت سے پہلے ان کا زمانہ آ جائے گا، اور پھر فرمایا والبلابل، بڑے بڑے فتنوں کا زمانہ آ جائے گا، والامور العظام، اور بڑے بڑے یعنی جو آزمائشیں ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب کچھ ہو جائے گا، والساعۃ یومئذ اقرب من الناس من یدی ھذا من رأسک، فرما قیامت اس وقت اتنی قریب ہوگی جس طرح میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، یعنی ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا یہ جس وقت صورتحال بن گئی تو پھر قیامت دور نہیں ہوگی، جس طرح میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے اس طرح یعنی قیامت ہوگی۔ تو
یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے اور قیامت کے درمیان اور کوئی امت حائل نہیں ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی حائل نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے یہ فرمودات، یہ اور ان کی طرح کے اور بہت سے، یعنی اس سے ہمیں سمجھنے کے لیے جو مستقبل کے حالات ہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اور یہ وقت چونکہ مختصر جتنا تھا، میں نے صرف متن ان احادیث کا آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ واضح ہوا کہ جہاد سے چھٹی نہیں ہے، اور آخری وقت تک اس امت نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد میں ہی عزت ہے، جہاد میں ہی عظمت ہے، اور باقی یعنی دنیا، مال، سب کچھ اسے قربان کرنا، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ اصل ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پر نجات ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔